اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، انسان کا دل جب کسی حاجت کے بوجھ تلے دب جاتا ہے تو وہ خاموشی سے اللہ کی طرف دیکھتا ہے۔ بعض حاجتیں زبان پر نہیں آتی، بعض زخم لفظوں میں نہیں ڈھلتے، اور بعض دعائیں آنکھوں کے آنسوؤں میں چھپ جاتی ہیں۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، چاہے اسے خود اس قرب کا احساس نہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ نیتوں سے واقف ہے، اور وہ اس درد کو بھی جانتا ہے جو بندہ کسی کو بتا نہیں پاتا۔ جب انسان دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو جاتا ہے تو یہی مایوسی دراصل توحید کا دروازہ بن جاتی ہے، کیونکہ اس لمحے بندہ سیکھتا ہے کہ اصل سہارا کوئی انسان، کوئی ذریعہ، کوئی طاقت نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے کہ بھروسہ صرف اللہ پر کرو، کیونکہ وہی کافی ہے۔ جب دل یہ بات مان لیتا ہے تو حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگتے ہیں، چاہے ظاہری طور پر تبدیلی فوراً نظر نہ آئے۔ یہی کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بندے کے دل کو سہارا دیتا ہے۔ اس کے معنی صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دل میں اتارنے کے لیے ہیں، یعنی اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب بندہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ میرا رب میرا معاملہ سنبھال رہا ہے تو پھر دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے، ایسا سکون جو حالات کے بدلنے کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ ذکر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اور حرکت و قوت کا سرچشمہ بھی وہی ہے۔ اسی لیے اس ذکر کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ آتا ہے، تاکہ بندہ یہ مان لے کہ نہ کسی برائی سے بچنے کی طاقت میرے پاس ہے، نہ کسی بھلائی کو حاصل کرنے کی، جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہی مان لینا بندگی کی اصل ہے، اور یہی بندگی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ جب بندہ اس ذکر کو پڑھتے ہوئے رات کے سکون میں لیٹ جاتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ، میں نے کوشش کر لی، اب میں تیرے حوالے ہوں۔ یہی سپردگی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس میں غرور نہیں ہوتا، شکایت نہیں ہوتی، صرف بھروسہ ہوتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ سونے سے پہلے اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے فیصلے فرماتا ہے جن کا بندے کو خواب میں بھی گمان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات حاجت پوری ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ حاجت ٹل جاتی ہے جو بندے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، مگر ہر صورت میں اللہ کا فیصلہ رحمتی ہوتا ہے۔ یہ عمل ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ رات کا وقت اللہ سے خاص تعلق کا وقت ہے۔ دن کے شور میں انسان خود کو سنبھالتا رہتا ہے، مگر رات میں دل بولتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ رات کو اللہ کے نام کے ساتھ سوتے ہیں ان کے دن آسان ہو جاتے ہیں، ان کی فکر ہلکی ہو جاتی ہے، ان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، اور ان کے فیصلوں میں برکت آ جاتی ہے۔ یہ ذکر بندے کے دل سے خوف کو نکالتا ہے، خوف مستقبل کا، خوف ناکامی کا، خوف محرومی کا۔ جب دل مان لیتا ہے کہ میرا رب وکیل ہے تو پھر خوف کی جگہ اعتماد لے لیتا ہے، اور اعتماد وہ دولت ہے جو بغیر پیسے کے بھی انسان کو امیر بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وظیفہ صرف حاجت پوری ہونے کا ذریعہ نہیں، بلکہ دل کی تربیت بھی ہے۔ یہ بندے کو اللہ کے قریب لاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو پھر حاجت خود اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ جب رات گہری ہو جاتی ہے اور دنیا کی آوازیں آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگتی ہیں تو دراصل یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمتیں خاص طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان ظاہری طاقتوں سے کٹ کر اپنے رب سے جڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سونے سے پہلے اللہ کو یاد کر لے وہ دراصل اپنی رات کو عبادت میں بدل لیتا ہے،
چاہے وہ پوری رات سو ہی کیوں نہ جائے۔ دل کی نیت اس عمل کی روح ہے۔ نیت جتنی صاف، جتنی عاجز، جتنی خاموش ہوگی، اثر اتنا ہی گہرا ہوگا۔ نیت میں الفاظ کی ضرورت نہیں، صرف دل کا جھک جانا کافی ہے۔ جب بندہ سونے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اے اللہ، میری جو بھی حاجت ہے، خواہ میں اسے بیان کر سکوں یا نہ کر سکوں، میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں، تو یہی سپردگی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو مانگنے والے لفظوں سے نہیں، ماننے والے دلوں سے محبت ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے جن کے دل تھک چکے ہوں، جو بار بار کوشش کے باوجود راستہ نہ پا رہے ہوں، جن کی دعائیں دیر سے قبول ہو رہی ہوں، یا جن کے مسائل انہیں اندر سے توڑ رہے ہوں۔ یہ عمل ان کے لیے ایک روحانی سہارا بن جاتا ہے، ایک ایسی ڈھال جو دل کو مایوسی سے بچاتی ہے اور امید کو زندہ رکھتی ہے۔ رات کو جب انسان بستر پر لیٹتا ہے تو اس کا جسم آرام کی طرف جاتا ہے، مگر اگر اس وقت دل اللہ کے سپرد ہو جائے تو روح بیدار ہو جاتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس میں دعائیں بغیر مانگے بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات اللہ بندے کو وہ دے دیتا ہے جو اس نے مانگا نہیں ہوتا، مگر جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہی غیب کا نظام ہے جو عقل سے نہیں بلکہ یقین سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ذکر دل سے بوجھ اتار دیتا ہے، وہ بوجھ جو دن بھر انسان اپنے ساتھ اٹھائے پھرتا ہے، وہ فکر جو سینے میں دبا کر رکھی جاتی ہے، وہ سوال جو کسی سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے کافی ہے، تو دراصل وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اب میں اپنے مسئلے کا مالک نہیں رہا، میرا رب اس کا مالک ہے، اور جس مسئلے کا مالک اللہ بن جائے وہ مسئلہ نہیں رہتا بلکہ رحمت بن جاتا ہے۔ یہ عمل مستقل مزاجی چاہتا ہے مگر سختی نہیں، اس میں تعداد سے زیادہ یقین اہم ہے۔ اگر دل حاضر ہو تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور اگر دل غافل ہو تو زیادہ بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس وظیفے کے ساتھ دل کو نرم رکھنا، اللہ سے حسن ظن رکھنا اور شکوہ کم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شکوہ دل کو بھاری کر دیتا ہے اور یقین دل کو ہلکا۔ یہ ذکر انسان کے خوابوں پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ جو لوگ اسے باقاعدگی سے کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے خواب پرسکون ہوگے، ان کی نیند بہتر ہوگی اور ان کا دل صبح ہلکا محسوس کرتا ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ دل نے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا، اور جب دل سیکھ لے تو زندگی خود سیکھ جاتی ہے کہ کیسے سنبھلنا ہے۔ اب یاد رکھیں، حاجت صرف دنیاوی نہیں ہوتی، بعض حاجتیں دل کی ہوتی ہیں، بعض رشتوں کی، بعض سکون کی، بعض راستے کی۔ اللہ ہر حاجت کو جانتا ہے اور وہ وقت سے پہلے بھی دیتا ہے اور وقت پر بھی، مگر کبھی دیر نہیں کرتا۔ بندے کو بس یہ سیکھنا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہے، کیونکہ اطمینان ہی اصل کامیابی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو جائیں، بستر پر لیٹ کر یا بیٹھ کر دل میں اپنی حاجت کا تصور کریں، کسی سے بات نہ کریں، موبائل الگ رکھ دیں اور مکمل توجہ اللہ کی طرف کریں۔ پھر اطمینان اور یقین کے ساتھ 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنی حاجت اللہ کے سپرد کر دیں اور خاموشی سے سو جائیں۔ کسی سے ذکر نہ کریں، شکایت نہ کریں، بس یقین رکھیں انشاءاللہ 3 دن کے اندر دل پر اثر ظاہر ہوگا اور اللہ بہتر سے بہتر راستہ بنا دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔